طرف تو بہت سارے کامنٹیٹرز ہیں دنیا بھر میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے غزہ کے اس اوفینسو میں، کیونکہ فیس ٹو فیس جتنی بھی ان کی بیٹلز ہوئی ہیں حماس کے فائٹرز کے ساتھ، اس میں تو وہ بہت زیادہ بری طرح سے ناکام رہے ہیں، اور حماس کے فائٹرز کو کیونکہ یہ اپنے ٹنلز میں سے چھپ کر کے آ جانا اور اچانک ان کے اوپر حملہ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے حماس نے ان کے بہت سارے بے شمار ٹینکس اور بہت سارے جو ان کے فوجی ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے تو گراؤنڈ اوفینسز میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف جو ان کی ایریل بمبارڈمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گراؤنڈ ٹروپس اترنے سے پہلے ہی وہ تمام سیٹلمنٹس کو، شہر کو اور تمام علاقے کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا گراؤنڈ ٹروپس کا وہاں داخل ہونے کا مطلب صرف ایک سمبولک سا رہ جاتا ہے کہ وہ سمبولکلی اندر آتے ہیں اور کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایریا کور کر لیا ہے، although کہ پہلے ہی وہ ایریا بومنگ کے تھرو جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اکا دکا جو بھی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں اور کلیم کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ ہاسپٹل پہ حملہ کر لیا، اب ہم نے اس لوکیلٹی پہ حملہ کر لیا۔ یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا، اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک میپ بھی دکھا دوں غزہ کا، کہ جب یہ 6 مہینے پہلے یہ اوفینسو شروع ہوا تھا تو اس وقت نارتھ کے اوپر جو غزہ سٹی ہے اور اس کے ارد گرد جو مختلف چھوٹے لائک سیٹلمنٹس ہیں، اور یہ بلیک میں جو ہے یہ ریفیوجی کیمپس ہیں جو کہ انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کے، پہلے ہی بہت سارے یہ ریفیوجی کیمپس پورے غزہ کی اسٹرپ میں بنے ہوئے، تو اس طرف پہلے ان کی ایریل بمبارڈمنٹ شروع ہوئی، پورے غزہ کو انہوں نے بامبنگ کر کے تباہ کیا، ارد گرد کی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو تباہ کیا، اور مجبور کیا لوگوں کو کہ یہاں سے نقل مکانی کر کے بھاگتے ہوئے یہ ساؤتھ کی طرف جانا شروع ہو جائیں، اور جب یہ تمام اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو بامبنگ کر دیا تو پھر یہ ادھر انٹر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ آگے کی سیٹلمنٹس کو انہوں نے بامبنگ کرنی شروع کر دی، خان یونس کے تک یہ آگے، خان یونس پہ انہوں نے بے شمار بامبنگ کی، اور پھر یہاں سے بھی لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، اور اس وقت ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً جو ہے نا 22 میں سے 15 سے 20 لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس وقت رفح اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں اس وقت اگر پناہ گزین ہوئے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ پوری کی پوری آبادی جو غزہ کی ہے وہ اس وقت یہاں پر جمع ہوئی ہوئی ہے، اور اب یہاں پر بھی ان کی بہت سارے آرمی کے مطلب گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ داخل ہو گئی تھی ادھر ارد گرد، لیکن اب اچانک جو ہے اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ساؤتھ غزہ میں سے اپنی ٹروپس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور یہ 7 مہینے کی جنگ کے بعد انہوں نے ایسا کیا۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سیز فائر کی طرف آ رہے ہیں اور یہ چیزیں لائک جو ٹاکس کر رہے ہیں، پیس ٹاکس دونوں طرف، ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی مفاہمت ہو گئی ہے، اور اسرائیل اور نیتنیاہو بالآخر اس بات پہ ان کو آنا پڑ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے اپنی ٹروپس کو یہاں سے نکال لیتے ہیں۔ یا تو یہ بات ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ اسرائیل کے اپنے جو جنرلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ان کا جنرل گیلانٹ ہے، اس نے یہ 1-2 دن پہلے کہا کہ ہم اپنی فورسز کو باہر کیوں نکال رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی نیکسٹ فیز 3 میں داخل ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنی ٹروپس کو باہر نکال کے رفح کے اوپر بے دریک جو ہے ایریل بامبنگ شروع کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو رفح میں مقیم اس وقت 15 سے 20 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں، ان کو یا تو وہاں سے پھر بھاگنا پڑے گا، پھر نارتھ کی طرف وہ بھاگیں گے، یا پھر وہ اپنا ایجپٹ کی طرف اپنا اس رفح بارڈر کو کراس کر کے بھاگتے ہوئے اور اپنی تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے ایجپٹ کے سینائی ڈیزرٹ میں آئیں گے، یا پھر واپس کو دوڑیں گے، یا پھر یہیں پر ان کی بے شمار ہلاکتیں ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی مطلب ڈیسپریٹ قسم کی سچویشن ہے جس کے اندر اس وقت غزہ کی یہ پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اور بھی کچھ جگہوں سے کریڈل نہیں بھی یہ بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ the withdrawal includes all the forces of 98th ڈویژن، یعنی کہ جو ساؤتھ میں ڈویژن کام کر رہی تھی وہ پوری کی پوری وہاں سے نکلنے والی ہے، اور جو نہال بریگیڈ ہے جو کہ غزہ کی جو سٹی ہے، بلکہ نارتھ میں آپ کہہ لیں جو نہال بریگیڈ کام کر رہی ہے وہ وہاں پہ رہ جائے گی، اور
وہ کنٹرول کرے گی اب باقی معاملات کو وہاں پر. یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ ایک آدھے سے زیادہ فورسز جو ہیں وہ یہاں سے اس وقت نقل مکانی کر کے واپس اسرائیل میں جا رہی ہیں. اب کچھ جو اسرائیلی سائڈ ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہ دیکھیں withdrawal are said to be a prelude for upcoming operations in the city of Rafah, کہ ہم لوگ اس لیے نکل رہے ہیں کہ اب ہم نے دوبارہ سے رفح کے اوپر ایک بہت شدید حملہ کرنا ہے اور موسٹ ڈیفینیٹلی یہ ایریل بامبنگ ہی ہوگی جو کہ وہ کریں گے کیونکہ اسٹریٹ فائٹ تو وہ کر نہیں سکتے. سو اس وجہ سے جو ہے بہت ہی یعنی ڈفرینٹ قسم کے دو سینیریو سامنے آ رہے ہیں. اب اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ 1 اپریل جب کے دن اسرائیل نے سیریا کے اندر جو ایران کا ایمبیسی ہے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا اور وہاں پہ ان کے کافی بڑے بڑے جو کچھ جنرلز اور کچھ بڑے بڑے فوجی تھے ایران کے وہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے خمینی نے یہ کہا کہ اس بات کے اوپر ہم اسرائیل کو بہت بری طرح سے ہم پنش کریں گے کیونکہ انہوں نے سیریا میں ہماری ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا. دیکھیں اس پکچر میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ ان افراد کی جو نماز جنازہ ہے وہ ایران کے اندر پڑھی گئی ہے. خمینی نے خود پڑھائی ہے اور اسے بولا کہ اس کا بدلہ تو ہم ڈیفینیٹلی لیں گے کیونکہ کسی بھی ملک میں جو ایمبیسی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے وہ انوائلیبل ہوتی ہے. یعنی کہ UN کے قانون کے مطابق آپ کسی کی ایمبیسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو خمینی نے غصے میں آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بھی اب اس کے بدلے میں اسرائیل کی دنیا میں جہاں پر بھی ایمبیسیز ہیں اس کے اوپر اب ہم حملہ کریں گے. سو یہ تو اس کی تھریٹ تھی. اس کے نتیجے میں اسرائیل نے آلموسٹ اپنے 28 to 30 ڈفرینٹ ایمبیسیز جو دنیا بھر میں ہیں وہ ابھی تک خالی کروا لی ہیں بیکاز انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی تھریٹ جو ہے وہ ایک ٹرو تھریٹ ہے. یعنی وہ خالی بات نہیں ہے بلکہ واقعی میں وہ اسرائیل کی ایمبیسیز کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں اسرائیل تھریٹنس ٹو اسٹرائک ایران ڈائریکٹلی اف ایران لانچز اٹیک فرام اٹس ٹیریٹری, کہ اگر ایران نے اپنی ٹیریٹری سے کسی بھی مطلب اسرائیل کے اوپر کہیں پہ بھی ڈائریکٹلی اٹیک کیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم بھی اس کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کریں گے. یعنی اگر انہوں نے اپنے میزائل سے اپنے کسی مطلب کسی بھی فوجی ٹیکٹک سے انہوں نے اگر ڈائریکٹ حملہ کیا اسرائیل پہ تو پھر ایک اوپن وار شروع ہو جائے گی ان دونوں کے بیچ میں. سو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے اور اسپیشلی نیتن یاہو اس کا تو پرانا بالکل یعنی کئی سالوں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور ایران جو ہے وہ لائک جو نیوکلیر ویپنز بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یورپ کے اوپر حملہ کرنا اور نیٹو کے جو ایلائز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا اور اسپیشلی اسرائیل پہ حملہ کرنا. سو وہ اس کو ایکسس آف ایول کہتا ہے ہمیشہ اور وہ یہ بار بار کہتا رہا ہے ڈفرینٹ فورمس میں کہ ہم ایران پہ حملہ کریں گے اور یورپ کے ممالک کو وہ کہتا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائیں. سو یہ تو ایران کا پرانا ایک ٹیکٹکس ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لائک اس سارے غزہ کے وارز کی مطلب پیچھے اس کا یہ ایک مشن ایک یعنی یہ ایک اس کا ٹارگٹ یہ بھی ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران کے ساتھ اپنی وار کو شروع کر دے بیکاز ایران کو وہ اپنا دشمن گردانتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی نہ ہر صورت میں یعنی ہر قیمت میں یعنی ہم ایران کے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. سو یہ گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل تھریٹنس ٹو اسٹرائک ایران ڈائریکٹلی. Israel foreign minister says Israel will attack Iran directly if Tehran launches an attack from its territory. So مطلب اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈائریکٹ اٹیک کا کیا مطلب ہے. ابھی تک تو ایران جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اپنے مطلب ڈفرینٹ جو ملیشیاز کے تھرو کر رہا تھا. جیسے حزب اللہ ایک ایرانین بیک ملیشیا ہے, جیسے ہوتیز جو ہیں وہ ایرانین بیک ملیشیاز ہیں اور جیسے حماس ہے ان کو بھی ایران کا سپورٹ حاصل ہے. تو ابھی تک تو یہ ساری وار جو ہے وہ ان ملیشیا سے ایک پراکسی وار کی طرح سے ہو رہی تھی. تو اب اس چیز کا تو یہی مطلب ہے کہ ایران اب ایک ڈائریکٹلی خود سامنے آ کر کے اگر حملہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر تو ایک ورلڈ وار شروع ہو جانے کا خدشہ ہے. بیکاز ایران کے ساتھ کون کون کھڑا ہے, ڈیفینیٹلی رشیا کھڑا ہے, ڈیفینیٹلی چائنا کھڑا ہے کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے. یہ پہلے ہی ان کی ایران کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ بڑھتی چلی گئی ہے جب سے ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہیں US کی طرف سے.
اور ہر معاملے میں ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایران کی رشیا کے ساتھ بھی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ہے، اور ٹرکی بھی جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ بہت کلوز ہے. سو یہ ایک پورا مطلب ایک ریجنل ایک گروپ بن جائے گا جو کہ اس پوری گاڈ فوربڈ اگر یہ وار شروع ہوتی ہے تو اس میں ایران کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ کون کھڑا ہے؟ یو ایس کھڑا ہے، نیٹو کے سارے الائز کھڑے ہیں. سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، یو ایس آرمز یوکرین ود تھاؤزنڈز آف سیزڈ ایرانین گنز رائفلز اینڈ منیشنز. یو ایس کے پاس بہت سارے ایرانین میڈ گنز رائفلز اور منیشنز اکٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے ڈفرینٹ مواضوع میں اکٹھے کیے ہیں. بہرحال تو یہ ایک بلف ہے، ایک مطلب صرف ایک سنب کرنے والی بات ہے کہ وہ ان گنز اور رائفلز کا کیا حیثیت ہوگی، لیکن انہوں نے ایک نیوز بنانے کے لیے کہا کیا کہ ہم نے یہ سارے جو ایران سے پکڑی ہوئی گنز ہے یہ ہم نے یوکرین میں بھیج دی ہیں لائک رشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. سو دس از اندر تھنگ، مطلب ایک وار آف ورڈس بھی آپ سمجھ لو کہ یہ چل رہی ہے ان لوگوں کے بیچ میں. اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ میں نے 2018 کی مجھے یہ ملا ہے، نیو یارک ٹائمس سے میں نے نکالا تھا. انہوں نے بولا کہ 5 نیشنز ہیں جو کہ ہٹ کر سکتے ہیں اینی پلیس آن ارتھ ود اے میزائل فار ناؤ. اسپیشلی یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ فار ناؤ کا مطلب ہے کہ ابھی تک، یہ 2018 تک انہوں نے بولا کہ ابھی تک تو 5 ہی ملک ہیں جو کہ جب بھی چاہیں کسی بھی اور ملک کو دنیا میں یعنی حملہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی میزائل سے اٹیک کر سکتے ہیں. جیسے کہ رشیا ہے، یہ یلو کلر کا مطلب ہے یہ پوری دنیا میں وہ کہیں پہ بھی اپنا میزائل داغ سکتا ہے. یو ایس ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے، چائنا کر سکتا ہے، برٹن کر سکتا ہے اور فرانس کر سکتا ہے. یہ یلو انڈیکیٹس ایریا ود ان رینج آف دا میزائل، یعنی یہ 5 بڑے پاورز ہیں جو کہ دنیا میں کہیں پر بھی اپنے میزائل سے حملہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات 2018 میں انہوں نے یہ کہی کہ ابھی اور کافی سارے ملک ہیں، 5-6 ملک ہیں جو کہ اپنی اس میزائل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. فار انسٹنس انہوں نے بولا کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ جو کہ آئے دن اپنے میزائل کی کوئی نہ کوئی لائک ایکسپیریمنٹس کر ہی رہا ہوتا ہے، لانچ کر رہا ہوتا ہے میزائلس کو، تو اس کی میزائل جو ریچ ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے. وہ اتنی یلو آپ دیکھیں کہ اس میں پورا یو ایس ٹارگیٹ میں آ گیا، افریقہ، پورا یورپ، پورا مطلب آسٹریلیا، سب جگہ پر جو ہے نارتھ کوریا کے میزائل اس وقت پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ یہ کچھ اور ممالک ہیں جو کہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بڑھا رہے ہیں، اور اس میں ایک تو اسرائیل ہے جس کا آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی، یعنی پورے افریقہ میں، پورے یورپ میں، اور یہاں پر سعودی عرب کو لے لیں آپ، پاکستان، انڈیا تک ان کی میزائل رینج آ رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے اندر ایران کی بھی آ گیا ہے کہ ایران کو بھی ایزیلی وہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھو انڈیا نے بھی اپنی میزائل ٹیکنالوجی بہت بڑھائی ہے اور ان کی رینج میں اس طرف سے چائنا کا بھی بہت سارا بڑا حصہ، اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ پورا کا پورا یہ آ رہا ہے. ایران بھی اس میں آ رہا ہے، ایون رشیا بھی اس میں آ رہا ہے. اور سعودی عرب کو آپ دیکھیں انہوں نے بھی اپنی ٹیکنالوجی بڑھائی ہے میسائلس کی، اور ان کی میسائل کی رینج میں مڈل ایسٹ آ رہا ہے اور یہ انڈیا کا کچھ حصہ آ رہا ہے ادھر سے، اوپر جو ہے ظاہر اسرائیل بھی آ رہا ہے، اور اوپر سے ایران اور اس طرح کی ٹرکی وغیرہ یہ بھی آ رہے ہیں. ظاہر وہ تو فرینڈلی کنٹریز ہیں، وہاں پر تو وہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا میزائل کی رینج اتنی زیادہ بڑھا دی. ایران کو دیکھیں انہوں نے اپنی میزائل کی رینج بڑھا دی ہے، تقریباً اسرائیل تک ان کے تمام آ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو انڈیا تک ان کے میزائل آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو افریقہ کے بارڈر کو بھی ٹچ کر رہے ہیں. پاکستان بڑی انٹرسٹنگلی ان کا ہمارا بھی لائک میزائل کی رینج بہت زیادہ ہے. پورے انڈیا کو ہم کور کرتے ہیں، پورے لائک عربین پیننسلا کو، اسرائیل کو ابھی ہم ٹچ نہیں کرتے، وہاں تک یہ یلو لائن نہیں آ رہی. لیکن آف کورس یہ 2018 کی نیوز ہے اور 6 سال اس بات کو گزر گئے ہیں، اور پاکستان بھی آئے دن اپنی میزائلز کی کوئی نہ کوئی لانچنگ اور ایکسپیریمنٹیشنز کرتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان کی رینج اس سے زیادہ بڑھ گئی ہو. ساؤتھ کوریا کی آپ دیکھیں ان کی بھی کافی زیادہ رینج ہے، اور تائیوان انٹرسٹنگلی جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے اور جس کا بہت یعنی چائنا کے ساتھ مقابلہ بازی لگی رہتی ہے، کیونکہ چائنا کہتا ہے کہ تائیوان ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور تائیوان کہتا ہے کہ ہم
یو ایس کی بیکنگ سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے. تو بہرحال ان کی بھی جو میزائل ٹیکنالوجی کا بڑھنا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو ایس ان کو بیک کر رہا ہے اور وہ ٹیکنالوجی ان کو دے رہا ہے تاکہ وقت ضرورت کسی بھی جنگ کے نتیجے میں تائیوان جو ہے وہ چائنا کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کر سکے. سو یہ چیز اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ گاڈ فاربیڈ اگر کوئی ریجنل کانفلکٹ یہ بن جاتا ہے اور گاڈ فاربیڈ کے لائک یہ وار جو ہے وہ غازہ کی جو وار ہے وہ اسپل آؤٹ ہو جاتی ہے اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر انوالو ان کو ہونا پڑتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ میزائل ٹیکنالوجی کن کن کے پاس ہے اور وہ کس کس طرح سے یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی یہ تو نئے ممالک ہیں جن کی ٹیکنالوجی جن کے پاس ہے, لیکن جو پہلے 5 بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجیز ہیں ہی. سو مطلب یہی سمجھنا چاہیے کہ جو نیکسٹ ورلڈ وار ہوگی, ورلڈ وار 3, وہ ایک بہت ہی مہلک قسم کی ہوگی بیکاز ان کے جتنے بھی میزائل ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد نیوکلیر میزائلس کی بھی ہوگی. اور جہاں جہاں پہ نیوکلیر میزائل لگے گا آپ کو بتایا کہ وہ پورے کے پورے شہر پورے کے پورے ملک ہی جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. سو گاڈ فاربیڈ ایوری بڈی شوڈ پرے کہ ایسا وقت آئے ہی نہ. لیکن ڈیٹرنس دیکھیں آپ کے سب کی پاس بہت زیادہ ڈیٹرنس ہے اور جو یہ ممالک ہیں ان کے پاس جو ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے بیکاز ان سب کو پتہ ہوگا کہ ایک بھی حملہ اگر کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں تمام جو ہے وہ یہ ہو جائیں گے, شروع ہو جائیں گے یہ اس طرح کی ایک یعنی جس کو کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ کی تحت جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں اس میں پھنستے چلے جائیں گے اور لائک دنیا میں تباہی آ جائے گی بہت بڑے پیمانے پہ. بہرحال غزہ پیس ٹاک میکنگ پروگریس, آل پارٹیز اگری آن بیسک پوائنٹس. یہ خبر ہے ابھی بالکل 8 اپریل کی, یعنی ایجپٹ کے اندر غزہ کی ٹاکس جاری ہیں اور یہاں ایجپٹ کے اندر کون کون آیا ہوا ہے, لائک اسرائیل کے مندوبین آ رہے ہیں, حماس کے مندوبین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قطر, سعودی عرب یہ لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یو ایس کے جو سی آئی کے ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز وہ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کی یہ کوشش ہے کیونکہ بائیڈن بظاہر تو یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو وارن کر رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر رفح کے اوپر بالکل بھی حملہ نہیں کرنا, یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. اور لیکن دوسری طرف وہ اس کو ویپنس بھی دیے چلے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے ڈیوڈ کیمرون نے بڑی جذباتی تقریر کی یو کے کی پارلیمنٹ میں کہ ہم جو ہے نہیں اس جینوسائڈ کا حصہ بن سکتے, لیکن آج خبر آئی کہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ ویپنس تو ہم پھر بھی اسرائیل کو دیں گے. اسی طرح جرمنی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سپلائر ہے ویپنس کا اسرائیل کے لیے. سو ایک طرف یعنی یہ سب ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ پیس ٹاک کے لیے بیٹھے ہوئے. بہرحال فار دا سیک آف دا پیپل آف غازہ, فار دا سیک of the children and the women and the elderly, اور for the sake of all the Muslim brothers and sisters جو کہ غزہ میں اس وقت بہت ہی شدید مطلب کیفیت کے اندر اس وقت مبتلا ہیں, مطلب لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے جس طرح کی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں. تو اس for their sake ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سیز فائر کی جو پیس ٹاکس ہیں وہ کامیاب ہو جائیں, فوری طور پہ جنگ بندی ہو جائے اور اسرائیل اپنی تمام گراؤنڈ فورسز وہاں سے نکال دے. اور جو ہے ایک خبر کے مطابق جو مسلم امہ کی سائڈ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے غزہ کے اندر مسلم اسٹیٹس کی جو ہے پیس کیپنگ فورسز داخل کی جائیں گی. تو اللہ کرے ایسے ہو اور مسلم پیس فورسز جب وہاں پہ آئیں گی تو پھر بہت حد تک امکان یہ اس بات کا ختم ہو جائے گا کہ نیکسٹ ٹائم اسرائیل غزہ کے اوپر حملہ کرتا ہے. تھینک یو.